یوم مزدور، میرا بھی دل تھا کہ میں آج بہت بڑا جلسہ کرتا، بہت بڑی ریلی نکالتا اور مزدوروں کو ساتھ لے کے کہتا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ ریلی نکالو۔ لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ آج یوم مزدور پہ جب ہم سارے لوگ چھٹی منا رہے ہیں سوائے مزدوروں کے، آج بھی یکم مئی کو اگر میں مزدور کو چھٹی پہ نکال دیتا تو شاید آج بھی اس کی بیٹی بھوکی سوتی، آج بھی اس کا بیٹا دودھ کو ترستا۔ اس ڈھکوسلوں کو ہم لوگ بالکل بھی ماننے سے، میں سمجھتا ہوں ہم اس کو نہیں مان سکتے کہ ہم یوم مزدور منائیں اور کہیں کہ جناب ہم مزدور کے ساتھ کھڑے ہیں اور پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے۔ آج میں نے دیکھا ہمارے مسلم لیگ نون کے دوست، ایون مریم بی بی بہت بڑے یوتھ مزدور کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں۔ بی بی 40 سال تو آپ کی حکومت رہی ہے، مزدوروں کے لیے کیا کیا؟ خان صاحب کی پارٹی آج پورے پاکستان میں نکلی مزدوروں کے لیے، آپ نے کیا کیا مزدور کے لیے؟ مزدور تو روٹی کے لیے ترس گیا تھا آپ سب کے دور حکومت میں، اور پی ڈی ایم نے تو رہی گئی صحیح کسر نکال دی۔ بھٹو صاحب آئے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دینے، نہ روٹی ملی، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ملا، یہاں تک کہ پانی تک نہیں ملا تھر پار کر کے لوگوں کو، عام عوام کو نہیں ملا، مزدور دور کی بات۔ ہم لوگ پاکستان نظریاتی پارٹی آج یکم مئی کو اپنی پالیسی واضح کر رہی ہے۔ ایک تو 4 جون کو انشاءاللہ تعالی لیاقت باغ راولپنڈی میں ہم لوگ اپنی پورا منشور عوام کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور پوری قوم کو ہم اس میں دعوت دیں گے۔ لیکن مزدوروں کی پالیسی ہم لوگ دیکھیں، مزدور کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کا بچہ بھی مزدور نہ بنے، اس کا بچہ آفیسر بن سکے، اور آفیسر تب بنے گا جب اس کا بچہ پڑھ سکے، اور اس کا بچہ گھر چلانے کے لیے اس کو بھی اپنے باپ کے ساتھ مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ پھر مزدور 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک چائلڈ لیبر ہوتی ہے جس پر پوری دنیا نے سیاست کی کہ چائلڈ لیبر ختم کریں گے۔ مجھے ایک سینئر صحافی خاتون نے کسی دور میں انٹرنیشنل ایک چینل کے لیے کام کرتی تھی، اس نے کال کی کہ میرے بھائی، مجھے ٹاپک ملا کہ کچھ ملز ہیں ادھر چائلڈ لیبر ہے، اس کے خلاف آپ نے ڈاکومنٹری بنانی ہے۔ کہتی ہے میں نے ڈاکومنٹری بنائی اور ہینڈسم اماؤنٹ آف منی مجھے ملی اس پر، اور میں بڑی خوش، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ مل بند ہوگی کیونکہ چائلڈ لیبر ساری ختم ہوگی ادھر سے۔ مل بند ہوئی تو پاکستان کی جتنی کاٹن دوسرے ممالک میں جاتی تھی آدھی سے زیادہ روٹ گئی، ہمیں اربوں خربوں روپے کا لاس ہو گیا پاکستان کو۔ میں نے کہا بیوی مجھے ایک بات کا جواب دیں، آپ نے جو چائلڈ لیبر کے خلاف ڈاکومنٹری بنائی تھی، وہ بچے جو ہزاروں بچے اس وقت بے روزگار ہو گئے، جن کی ماؤں کو کینسر تھا، باپ مر گیا تھا اور چھوٹے بہن بھائی گھر میں بھوکے پیاسے رہتے تھے، انہیں جو مہینے کے 8,000 سے 15,000 روپے ملا کرتے تھے، کیا آپ کی این جی او ان بچوں کو جو بے روزگار کر کے گھر بٹھا دیا ابھی کہ چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے بتائیں کیا مہینے کے 10-15,000 آپ کی این جی او ان سارے بچوں کے گھروں میں پہنچا رہی؟ کہتی یہی تو رونا ہے کہ نہیں پہنچا رہی، اور میں استعمال ہو گئی۔ اور یہی کام ہوتا ہے کہ ہماری حکومتیں غیروں کو راضی کرنے کے لیے، انٹرنیشنل این جی اوز کو اور کمیونٹیز کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں جی چائلڈ لیبر کے خلاف کریں گے۔ ہم لوگ اس طرح کا کوئی ڈھکوسلا نہیں کریں گے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کی حکومت آئی تو ہم 2 ماڈل سامنے لائیں گے۔ ایک بچہ دیکھیں، امریکہ میں جب وہ پیزا بوائے کا کام کرتا ہے 12-14 سال یا 8-10 سال کی عمر میں، وہ اپنی سائیکل میں بیٹھ کے چھوٹے موٹے فلیٹس میں جا کے پیزا ڈیلیور کر رہا ہے نکر شرٹ پہن کے، یہ بھی چائلڈ لیبر ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں اور اس کے ہاں چائلڈ لیبر میں فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچہ سائیکل کی ٹیوب لگا رہا ہوگا، ظاہر ہے ہم لوگ ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوئے، تو ہمارے ہاں چائلڈ لیبر یہی ہوگی، اب بچہ پیزا دینے سے تو رہا، وہ یہی ہوگا کہ ہوٹل پہ چھوٹا موٹا کھانا دے رہا ہوگا۔ ہم یہ چیز لازم کریں گے کہ بچے چائلڈ لیبر ٹھیک ہے، آپ اگر کام کرنا چاہتے ہو آپ کرو، آپ کے گھر میں ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم ابھی اس طریقے سے ویلفیئر اسٹیٹ تو بن نہیں سکتے کہ ہر بچے کے گھر میں 15-15 ہزار پہنچائیں گے، جس کے گھر میں جناب کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، اتنا تو ریاست کے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے۔ میں گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کر رہا ہوں، میں آپ کو سبز باغ نہیں دکھانا چاہوں گا ماضی کی گورنمنٹس کی طرح۔ لیکن ہم ایک کام کیا کریں گے، ہم کہیں گے کہ جناب سرکاری اسکول جو صبح اوپن ہوتے تھے وہ شام کو بھی اوپن کیا جائیں گے، اسی تنخواہ میں وہ ٹیچر شام کو 2 گھنٹے کے لیے دوبارہ آئے گا بچوں کی کلاسیں لینے، کیونکہ صبح زیادہ کلاسیں ہوتی ہیں، شام کو اسپیشل بچوں کے لیے کلاسیں ارینج ہوں گی جو مزدور طبقہ ہے۔ وہ کیا ہوگا کہ صبح اگر آپ نوکری کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، شام کو بچہ آپ نے پڑھنا ضرور ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا والد مزدور تھا تو آپ بھی مزدور بنے، آپ ابھی تک مزدوری کریں، لیکن سرکار آپ کو مفت ایجوکیشن دے گی سرکاری اسکول میں۔ آپ نے کل کو ایک اچھا سی ایس ایس کا آفیسر بننا ہے، سی ایس پی آفیسر بننا ہے، آرمی آفیسر بننا ہے، جج وکیل بننا ہے۔ یوں ریاستیں ترقی کرتی ہیں، کوئی ماڈل ہو تو۔ دوسرا ماڈل ہم نے بڑا سمپل آپ کے سامنے رکھا، میں چائنا کی ایگزامپل نہیں دوں گا کیونکہ دیکھیں خان صاحب ہمارے
فارن پالیسی کے معاملے میں ہمیں بڑے عزیز ہیں وہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پالیسی ہالینڈ، امریکہ، برطانیہ سے تو نیچے اترنے کی بات ہی نہیں کرتے. تو میں سبز باغ نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو صرف گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کروں گا. بنگالی ہمارے ساتھ رہے، ایسٹ پاکستان والے، وہ ہم سے الگ ہو گئے 50 سال پہلے. ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ٹکے کے لوگ ہیں، وہ ٹکا بھی 3 روپے کا ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ بنگلہ دیش کی 52% آف پاپولیشن خواتین پہ ہے، اور وہ 52% آف پاپولیشن میں سے ایک خاتون بھی بے روزگار نہیں بیٹھی ہوئی، گھر بیٹھ کے مزدوری کر رہی ہے، اپنا روزی روٹی عزت دار طریقے سے کما رہی. کیسے؟ اس نے بڑا زبردست انداز میں کاٹیج انڈسٹری کا ماڈل دے دیا پورے بنگالیوں کو، بنگال کی گورنمنٹ نے. ہر عورت، آپ کو پتہ ہے فیصل آباد کی آدھے سے زیادہ آپ کی میلز کی ٹیکسٹائل، جتنی بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ اٹھ کے بنگلہ دیش چلی گئی ہے. انہیں سبسڈی دی گئی ہے بجلی کے بلوں میں بھی، تاکہ آپ اپنا کمائی کریں اور ریاست کو بھی، ریاست بنگلہ دیش کو بھی پیسہ کما کے دیں اور خود بھی زیادہ کمائی کریں. پاکستان سے زیادہ آپ منافع ادھر کما سکتے ہیں. سارے ادھر اٹھ کے چلے گئے. ہم کیا کریں گے؟ آپ کی کشمیر سے، گلگت سے اور چترال سے جو سکلڈ لیبر ہوگی، جو لوگ جانتے ہیں اس کام کو، سلائی کڑھائی کا کام جو ہوتا ہے، جو ہینڈ میڈ شالز ہوتی ہیں، جو 2 سے 4 ہزار روپے کی وہاں پہ بکتی ہے، اور برطانیہ میں 40 ہزار روپے میں، 35 سے 40 ہزار روپے میں وہ ہینڈ میڈ شال بکتی ہے، اور دبئی میں وہ 15 سے 20 ہزار روپے میں بکتی ہے. وہی کام ہم یہاں پر جھگیوں میں رہنے والے تمام عورتوں کو سکھایا جائے گا. ان کو دیا جائے گا آپ کے سلائی مشین کا کورسز فری کروا کے، کہا جائے کہ خود گھر بیٹھ کے کماؤ، بجائے اس کے کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے سڑک پہ آپ پیسے مانگو اور آپ کا میاں تاش اور جوا کھیل رہا ہو وہاں جھگی میں بیٹھ کے. اگر آپ وہ سلائی مشین بیچ دیں گی تو میاں صاحب گرفتار ہوں گے، آپ کو ہم پھر بھی کوئی نہیں کہیں گے، ہم عورت کے حقوق کی پاسداری کریں گے. لیکن جب وہ عورت جو دن میں 500-700 روپے مانگ کے گھر لے کے جاتی ہے، وہی عورت کو آپ سکل سکھا دیں تو دن کے 4-5 ہزار روپے وہ صرف 3-4 گھنٹوں میں سلائی کڑھائی کا کام کر کے ایک شال سی لے گی. اور اسی شال کو جب ریاست پاکستان زبردست قسم کا ٹیگ اور برانڈ لگا کے کسی اور ریاست میں بیچے گی جہاں ہینڈ میڈ سٹف کی قیمت ہے، لیکن وہ 100 پاؤنڈ کتنا ہوتا ہے؟ ان کے لیے شاید کچھ نہ ہو، آپ کے لیے تو بہت کچھ ہوتا ہے. وہ 100-120 پاؤنڈ ان کے لیے 30 سے 40 ہزار روپے ہمارے لیے بن جاتا ہے، ان کے لیے صرف 100 پاؤنڈ ہوگا برطانیہ والوں کے لیے. آپ دیکھیں ایک عورت جو 5 ہزار روزانہ کمائے گی، جب وہ شال بنا کے ریاست کو دے گی، ہینڈ میڈ گلگتی شال یا کشمیری یا چترالی شال، وہی چیز پہ ریاست آپ کی 25 سے 35 ہزار روپے روزانہ کا ایک عورت سے کما سکتی ہے. یہ چیز ہم لائیں گے تاکہ آپ کی مزدور کلاس اپ لفٹ ہو، اس کو سکلز دی جائیں، وہ بے روزگار نہ بیٹھے ہوں. ہمارے تعلیمی نصاب میں ہم ایسی ترمیم لائیں گے کہ جناب بچے رٹو ٹوتے بنے ہوئے ہزار نمبر لے کے ایف ایس سی میں بیچارے بے روزگار بیٹھے ہوئے، بی ایس کی ڈگریاں لے کے، انجینئرنگ ڈگریاں کر کے 3.5 سے اوپر جی پی اے لینے والا ہر 6 مہینے کے بعد ہزاروں بچہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، سیویاں لے کے کبھی ادھر دھکے کھا رہا ہے، کبھی ادھر دھکے کھا رہا ہے، اینڈ پہ نوکری وہی سفارش والے کو ملتی ہے. حل کیا ہے؟ ہم سکل سکھانا شروع کریں گے تاکہ کسی بندے کو بے عزتی نہ ہو. اس کی سکل جب آپ کے پاس آتی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. ہمارے علاقے کا ایک وحید استاد ہے، وہ گاڑیوں کا میکینک ہے، اس کو جو سکل آتی ہے تو او جی ڈی سی کے لوگ جو میکینیکل انجینئرز ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کال کرتے ہیں، استاد جی ہمارا جنریٹر، ہماری مشین خراب ہو گئی، ہمارے میکینیکل انجینئر کو کچھ نہیں آتا، تنخواہیں اسے ہم 6-6 لاکھ دے رہے ہیں، تم آ کے ٹھیک کر دو. وہ 12,000 میں ٹھیک کر کے چلا جاتا ہے. اور جو 6-6 10-10 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں ان کو کچھ نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے ڈگریاں کی ہیں، رٹا شٹا سب کچھ ہے، پریکٹیکل کچھ نہیں کیا گیا. تو وہاں وحید استاد بازی لے گیا، لیکن وحید استاد بیچارہ مہینے کے کماتا ہوئی 30-35 ہزار روپے. تو ایسے لوگوں کو عزت دی جائے گی جنہیں سکلز آتے ہیں. لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ علاج غم نہیں کرتے، محض تقریر کرتے ہیں. ہمارے دیش کے سیاستدانوں کا یہی حال ہے. میں نے آپ کے سامنے مزدور ڈے پہ سارا ماڈل رکھا. پاکستان نظریاتی پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہم یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، اور اسی طریقے سے پاکستان اپنے قرضے اتار سکے گا جب ہر بندہ سکلڈ ہوگا اور اپنا کام خود کرنا شروع کر دے گا. انشاءاللہ پاکستان پائندہ.